نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد ربانی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ ہندو، سکھ، مجوسی اور عیسائی یہودی، ان کی جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا مسلمان کو ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ جو شرکت کرے گا اس کا لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ کئی مسلمان ہیں بیچارے چلے جاتے ہیں ان کے میلوں میں، ان کے مذہبی تہواروں میں، تو ہرگز بھی مسلمان کو اجازت نہیں، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کے اور اسی طرح عیسائیوں، یہودیوں کے ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہابی دیوبندی ہوتے ہیں، روافض، شیعہ، ان کی مجالس میں جانا، محافل میں جانا، یہ بھی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار حدیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، بدعقیدہ لوگوں کے پاس، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو کئی لوگ ہیں جو وہابیوں، دیوبندیوں اور روافض، شیعوں کے مجالس میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے۔ اس حوالے سے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ سواد اعظم کی تباہ کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا دوزخ میں داخل ہوا۔ تو اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل سنت ہیں۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہیں۔ تو اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تو رد کرتے ہیں، بالکل رد کرنا بھی ضروری ہے، لیکن باقی عوام کو ہرگز بھی نہیں چاہیے کہ وہ ان کی مجالس میں، وہابیوں، دیوبندیوں اور روافض، شیعوں کی مجالس میں جائیں، ان کے بیانات بھی نہیں سن سکتے۔ اس طرح انجینئر محمد علی مرزا جیلمی یہ بھی گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج، اس کی ویڈیو سننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرا فتویٰ بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، اس طرح کے جو گمراہ لوگ ہیں، جاوید احمد گامدی، یہ سارے گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج، ان کی ویڈیو سننا، بیانات سننا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو گمراہ ہیں، وہابی، دیوبندی، روافض، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، میل جو رکھنا، اس سے آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ ہرگز بھی اجازت نہیں ہے ان کی مجالس میں جانا، محافل میں جانا۔ اور اس طرح جو ہندو، سکھ، مجوسی اور عیسائی، یہودی، ان کی مجالس میں، ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر، عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔